کچھ ایسے لوگوں کا ہم حوصلہ مزید بڑھائیں گے جن کو معاشرے نے مسترد کر دیا یا انہوں نے خود کو معاشرے سے الگ کر لیا ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں جناب خواجہ سراؤں کی۔ بالکل شفاعت، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، ایک ایسا ورک شاپ ہے جس کا نام ہے مہانوش، اور مہانوش میں تقریباً 30 کے قریب خواجہ سرا کام کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ کریڈٹ جو ادارے کو جاتا ہے جن کی بانی ہے مہا چشتی، کہ مہا نے اپنے ورک شاپ میں بہت سارے خواجہ سراؤں کو انگیج کیا، ان کو ہنر سکھایا، ان کو ہنرمند بنایا کہ تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنے فائننسز جو ہیں وہ برداشت کر سکیں اور معاشرے میں ایک باعزت مقام جو کہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ حاصل کر لیں۔ اب یہ جو آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں اسکرین میں آپ کے ساتھ، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایگزیکٹلی ورک شاپ میں ہو کیا رہا ہے۔ شفاعت ڈفرینٹ قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں، ٹرک آرٹ ریلیٹڈ، پینٹ کر رہی ہیں، کرسیاں بن رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے فرنیچر بن رہے ہیں، اور بڑی پیاری پیاری چیزیں جو ہیں یہاں پہ بنائی جا رہی ہیں۔ تو جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ مہا چشتی اور ساتھ ہی اس ادارے میں کام کرنے والے خواجہ سرا جناب جن کا نام ہے چاندنی گل، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے مہا آپ کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، بڑا انیوژل آئیڈیا ہے کہ جناب خواجہ سراؤں کو ہم ساتھ ملا کر ایک ورک شاپ ڈیولپ کریں، ان کو ہنر سکھائیں، کچھ پریشر تو آیا ہوگا؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اور جی بالکل، بس یہی جو ہماری ایک تھنکنگ ہے کہ ایک انیوژول بات ہے جو ہم نے اس معاشرے میں خواجہ سراؤں کو خود ہی آئسولیٹ کیا ہوا ہے، جو ہم ان کو انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور ان کو بس علیحدگی میں رکھتے ہیں، ان کو انٹچبلس ہم نے قرار دے دیا ہے۔ دس از دا تھاٹ، یہی سوچ کو ہم بدلنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم اسی عمر سے لوگوں کو، بچوں کو سکھائیں کہ خواجہ سرا بھی انسان ہیں، وہ ہماری ایکول کے طور پہ رہتے ہیں، دس از اے تھاٹ دیٹ وی وانٹ ٹو پٹ تھرو مانوش، اینڈ بیکاز جو موسٹ خواجہ سرا پاکستان میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا ادر ایلیسٹ ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، تو ہم ایز این آرگنائزیشن کو جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنے بل کیونکہ یقین مانے بہت پینفل ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں خواجہ سراؤں کو جب وہ سگنلز پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، لوگ ان کو نوکریاں نہیں دے رہے ہوتے، جب وہ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیں تو تب بھی وہ کافی زیادہ بلٹ ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس آرگنائزیشن میں جو خواجہ سرا ہیں ان کو اسپیسیفکلی کن کن چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اور کیا صرف اسلام آباد کے خواجہ سرا ہی آپ کے انسٹیٹیوٹ میں یا پھر باقی شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں؟ جی، ہم نے جو آرگنائزیشن شروع کی ہے یہ ابھی تو ٹوئن سٹیز میں ہی بیسڈ ہے، اسلام آباد اور راول پنڈی، لیکن ہمیں جو ڈونیشنز آتی ہیں، اگر ہمیں کوئی بتائے کہ وہ لاہور میں کسی خواجہ سرا کو جانتے ہیں یا کراچی میں، تو ہم ان کو وہ ڈونیشن ضرور بھیجتے ہیں۔ بات جو دوسری آ گئی کہ ان کو جو آپ بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہو اور ادر ایکٹیویٹیز، تو وہ بھی ہماری ہی غلطی ہے، بیکاز ایون دو لیجسلیشن از پاسڈ اور کہتے ہیں کہ ان کے رائٹس ان کو گیون ہیں، لیکن ان کے رائٹس کی ان کو خود کوئی اویئرنیس نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے دی ہی نہیں ہے۔ جب تک لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، جب تک یہ بڑا کی پوائنٹ ہے، لیجسلیشن بن جاتی ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ چاندی گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چاندی، پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرا یہ بتائیے گا آپ کیا سیکھ رہی ہیں اس ادارے میں، اور آپ فائنینشلی کیا انڈیپینڈنٹ ہیں اب؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہمیں ملی تھی 1 سال پہلے نا، تو انہوں نے ہمارے لیے ایک کاریگر کا ارینج کیا تھا۔ اس کاریگر نے ہمیں یہ لکڑی کا کام سکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ کام جب سیکھا تھا نا، اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر 6-7 لوگوں کو میں نے ٹرین بھی کیا ہے، تو 6-7 لوگوں کو بھی ٹرین کر رہی ہوں میں۔ اچھا چاندنی، یہ بتائے گا کہ آپ نے ایک دم سے جب یہ کام شروع کیا اور آپ ایک اچھی بہت زبردست کام کریں، بہت کریٹیو آپ کام کریں جس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے، حوصلہ افزائی آپ کی کتنی ہوئی، آپ کا کانفیڈنس کتنا بڑا؟ میم پہلے کی بات اور تھی، پہلے تو لوگ اگنور کرتے تھے، لیکن جب سے یہ کام میں نے شروع کیا ہے تو آل ورلڈ سے نا رسپیکٹ ملی ہے، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، لوگ بہت عزت دے رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ دیکھو لوگ کتنا خوش ہیں میرے کام کی وجہ سے، تو مجھے حوصلہ ملا ہے، تو پھر میں اس کام کو اب آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ جانی، آپ نے خود نوٹ کیا ہے یا آپ کی کوئی آبزرویشن ہے کہ جو کام آپ لوگوں سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جی یا آپ سگنل پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگیں گے یا کوئی اس قسم کی دیگر ایکٹیویٹی ہوگی، اس سے ہٹ کر جب کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی کام آپ سیکھتے ہیں یا کوئی ہنر آپ آگے بڑھاتے ہیں تو معاشرہ بڑا زیادہ ویلکم کرتا ہے، کیا آپ ایگری کریں گے اس سے؟
جی سر، اس چیز کو میں ایگری کرتی ہوں کہ دوسرے کاموں کی وجہ سے اس کام میں جو آپ محنت مزدوری کا کام کوئی بھی کرتے ہو تو ایک خواجہ سرا جو کہ ہمارے پاکستان کی کمیونٹی کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی بھیک مانگنا یا ڈانس کرنا نا، تو جب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں پہلا خواجہ سرا جس نے ہنر سیکھا ہے اور پھر اپنے کام کو بڑھایا اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بھی سکھا رہی ہے تو اپنا روزی رزق کما رہی ہے، بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم بہت سارے اپنے خواجہ سراؤں کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی اپنی پرٹیکولر فیلڈز میں بھی جا رہے ہیں۔ مجھے مہا آپ یہ بتائیے گا، جب میڈیا پہ بات بھی آ گئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو لوگوں کا رسپانس کیسا ہے ان چیزوں کی طرف جو کہ آپ لوگ بنا رہے ہیں، یہاں پہ مینوفیکچر کر رہے ہیں؟ پیپل ہیو بین ویری ہیپی جب بھی کوئی دیکھتا ہے کہ ہم خواجہ سرا کو اپنے ساتھ اس کام میں شامل کر رہے ہیں تو دی اپلاز از بین ویری ہائی. ہر کوئی بس خوشی سے ہی آتا ہے, خوشی سے دیکھتا ہے, اینڈ ایوری ون ہر کوئی بہت سرپرائزڈ ہوتا ہے یہ کام دیکھ کے, کیونکہ شاید ہمارے معاشرے میں یہ سوچ انکلکیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ شاید خواجہ سرا اس طرح کے کام نہیں کر سکتے, ان کو اس نیچر کے کام میں اکثر دیکھا نہیں جاتا. تو اب جب میڈیا کے تھرو obviously یہ بات آگے آئی ہے تو لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی اسکلز کو. اچھا مہا یہ بتائیے کہ جو یہ فن پارے یا جو بھی یہ ڈیکوریشن پیس یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں, کیا قیمت ملتی ہے ان کو اس کی, اور کیا یہ انف منی ہے کہ یہ اپنی گزر بسر انڈیپینڈنٹلی کر سکے؟ اٹس اے نان پروفٹ آرگنائزیشن, تو ہم صرف اس کی کاسٹ بیئر کرتے ہیں اور جتنے پروفٹس ہوتے ہیں وہ سارے خواجہ سرا کو جاتے ہیں. نہ صرف وہ خواجہ سرا جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن بلکہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہم جتنے بھی خواجہ سرا کو جانتے ہیں ہم ان کو بھی اس سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم راشن ڈرائیوز بھی کیری آؤٹ کرتے ہیں, اور ایسے کووڈ کے دوران جہاں پہ اتنی انسرٹنٹی ہے, مانوش نے کافی ٹائم سے ان کے لیے رینٹس بھی کلیکٹ کرنا شروع کر دیے تھے, کیونکہ ایک پوائنٹ پہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کورونا ان کی وجہ سے پھیلا ہے یا پیدا ہی ان کی وجہ سے ہوا ہے, تو ان کو گھروں سے بھی نکال دیا گیا تھا. یہ سوچ ہماری مہا بہت عجیب ہے, اور ایز اے سوسائٹی مجھے لگتا ہے کہ سوچ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ فیل ہوئے ہیں, لیکن آپ لوگ بہت اچھا کام کریں. ویل ڈن. اینڈ مہا پلیز یہ کام آپ کرتے رہیے گا. چاندنی آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ, اور آئی ایم شیور کہ آپ آگے بھی ایسے ہی محنت اور لگن سے اپنا کام کرتے رہیں گے, اور آپ کو دیکھیں اور بہت سارے خواجہ سرا جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس ہنر میں لے کر آئیں گے. یہاں پر اب شفاعت, میرے خیال میں جناب بالکل اجازت جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شفاعت علی اور آپ کا کیا نام ہے؟ مدیحہ نقوی کو دیجیے اجازت. شاد رہی آباد رہی, اللہ حافظ.